حضرت سخی سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر ان کی پیدائش ہو گئی، ایک تو بچپن کے حالات کے بارے میں بتائیے آپ، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زراعت کے شعبے سے جو ہے آپ کے والد گرامی وابستہ تھے۔ دوسرا آپ کے القابات بڑے زبردست ہیں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا کلام کیجیے، ذاتی اوصاف کے بارے میں بتائیے، پھر کس طرح سے آپ نے تحصیل علم کیا اور اللہ نے آپ کو علمی طور پہ کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ جی ہاں، ہمارے ہندوستان میں جن اولیاء کرام کی شہرت سخاوت کے حوالے سے بہت نمایاں ہے، ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابتدائی تعلیم تو آپ کی والد گرامی سے ہی ہوئی، اور والد بڑے صاحب حال اور باکرامت بزرگ تھے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے لاہور کا سفر کیا تحصیل علم کے لیے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پھر سفر میں تحصیل علم کرتے ہیں۔ تو لاہور آ گئے۔ اس زمانے میں یہاں سید محمد اسحاق صاحب ایک عالم دین تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ملتا ہے آپ کی سیرت میں کہ ان سے آپ نے علمی اکتساب کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیگر سفر بھی کیے۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس میں سب سے نمایاں پہلو تو سخاوت کا ہے، اور یہ خدمت خلق ہے۔ واہ، دو چیزیں ہیں ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسری حقوق العباد ہیں۔ واہ، یہ یہ دونوں چیزیں جب آدمی میں مرتبہ کمال کو پہنچتی ہیں تو آدمی ولایت میں اعلیٰ ترین مقامات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ، تو اس وقت تک آدمی کی مقبولیت نہیں ہوتی جب تک خلق خدا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ کیا کہنا۔ تو یہ بزرگان دین جو تھے یہ مخلوق خدا کے لیے نفع رساں تھے۔ جتنا کوئی آدمی مخلوق کے لیے نفع رساں ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہے، اور جتنا کوئی مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اتنا ہی بدبخت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ 100% درست۔ تو مخلوق خدا کا برا چاہنا یہ بدبختی کی علامت ہے، بالکل ٹھیک۔ اور مخلوق خدا کا فائدہ کرنا واہ، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے مشورہ دے کر، خدمت کر کے، یہ قرب الہی کا اور ذریعہ۔ سخی ویسے بھی جو ہے بندوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے اللہ کے قریب قریب ہے نا۔ تو بخیل جو ہے بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے۔ ایسے حدیث پاک ہے۔ تو آپ کی شخصیت میں جو سخاوت کا پہلو ہے یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عکس ہے جو اہل بیت پاک میں تھا، وہی آپ کے ہاں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی حاجت لے کر کوئی شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو انکار نہیں کیا۔ کیا کہنا۔ فارسی کا شعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز سوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ سوائے تشہد کے اللہ کے ان کی زبان پر کبھی لا کا لفظ ہی نہیں آیا۔ لا آیا نہیں۔ اور اسی بات کو محمد اعظم چشتی نے کتنی سادہ سی شعری زبان میں بیان کیا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لب پہ نہیں۔ تو آپ کے جو القاب ہیں ان میں سب سے بڑا لقب سخی کا ہے، آپ سخاوت کے دریا بہاتے تھے۔ اللہ۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے لالاں والا۔ لالاں والا وہ کیا؟ تو آپ کے نانا چونکہ جاگیردار تھے اور زمیندار تھے، تو اس علاقے کے کسی زمیندار نے آپ کو ہیرے موتی لال نذرانے کے طور پر دیے۔ اچھا، تو اس حوالے سے آپ کا لقب پڑ گیا لالاں والا۔ اچھا، اور روہی میں عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا رویاں والا۔ اچھا، اور ایک آپ کا لقب پڑ گیا لکھ داتا۔ اچھا، لگ داتا کیا؟ ایک آدمی دہلی سے آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کے بیٹھ گیا، آپ نے محسوس کیا کہ اس کی کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، پوچھا کہ تم کس غرض سے آئے ہو اتنا سفر کر کے؟ کہنے لگا کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اچھا، میں کسی مشکل میں گرفتار اس زمانے میں، اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ کتنی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، اسے بٹھایا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ کا ایک مرید آیا اور اس نے اس سے اس کی غرض پوچھی اور اپنی جیب سے اس کو 1,00,000 روپیہ نکال کے دے دیا۔ تو یہ آپ کے فیوزات کی داستان ہے۔ واہ۔ اور ذاتی اوصاف کے بارے میں بتائیے ذرا۔ ذاتی اوصاف میں خدمت دین اور عبادت و ریاضت یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو اولین بیعت ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت قطب الدین مودود حق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اولین دور ہے جب سلاسل طریقت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ چشت میں جو افغانستان کا علاقہ ہرات ہے اس میں گاؤں ہے چشت، اس میں حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور
بغداد میں چلے جائیں تو حضرت غوث پاک ہیں، حضرت شیخ سرورد ہیں۔ تو اس زمانے میں آپ نے حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اولین بیعت کی سلسلہ چشتیہ میں، ٹھیک ہے، اور حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کو بارگاہ رسالت سے طی مکانی کی کرامت عطا ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت پاک میں، آپ کی کرامت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آنکھیں بند کرتے تھے اور جب چاہتے تھے حرمین شریفین میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ اللہ اور وہ تصور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ جسمانی طور پر